تو نماز کے جو معاملات ہیں نا یہ بھی اسی طرح، شروع میں بولنا جائز تھا، زیادہ تر ہاتھ ہلانے کے معاملات رفع الیدین تھے، بعد میں آہستہ آہستہ منع ہوا۔ نماز میں شروع میں کلام جائز ہے، سلام جائز ہے، یہ منع ہوا۔ شروع کے رفع الیدین نماز میں 18 جگہ ہیں، 18 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں رفع الیدین فرماتے، پھر رکوع جاتے رفع الیدین فرماتے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین فرماتے، سجدہ جاتے رفع الیدین فرماتے، سجدہ سے اٹھتے رفع الیدین فرماتے، اور پھر نماز سے سلام سے پہلے بھی رفع الیدین کا ذکر آتا ہے۔ تو 4 رکعت میں 18 جگہ رفع الیدین ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آہستہ آہستہ نماز کے معاملات یوں آئے، فرمایا کلام منع ہوا، سلام منع ہوا، بول چال منع ہوا، رفع الیدین چھوٹتا چھوٹتا ایک ہی رفع الیدین ہو گیا، اور وہ کیا تھا؟ جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کریں گے اور اس کے بعد سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تھے اور ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا کہ یہ حضور پاک کے دور میں مفتی کا لقب حاصل کر چکے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن جن سے سیکھنا ہے ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہے، یعنی صحابہ کرام کے مفتیان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹیم میں داخل تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا لقب تھا صاحب السوادۃ والنعلین والسواق، کہ حضور پاک وضو فرماتے تو مسواک یہ پیش کرتے، حضور پاک مسجد سے تشریف لے جاتے تو جوتا یہ حاضر کرتے، حضور پاک علیہ السلام کہیں آرام کرتے تو تکیہ یہ پیش کرتے۔ یہ عبداللہ بن مسعود تھے، اور حضور پاک کے پیچھے اگلی صف میں نماز پڑھتے، حضور پاک کے نماز کے احکام کو حفظ کرتے تھے، اپنے ذہن میں یوں بٹھایا ہوا تھا جیسے آپ کسی شیرینی کو پانی میں گھول کر پی لیں۔ ان کو رسول اللہ کی نماز یوں حفظ تھی۔ تو صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے کہا انا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، حضور علیہ السلام جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں یا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد؟ تو سب نے کہا، جن نے سیکھی ہوئی تھی انہوں نے بھی کہا ہماری پکی ہو جائے گی، اور جو شاید پوری بات تک نہ پہنچے انہوں نے کہا جی آپ فرما دیں تاکہ ہم حضور پاک کی نماز کو دیکھ لیں جو آخری وقت میں حضور کی نماز۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز کے لیے اللہ اکبر کیا، رفع الیدین کیا اور ہاتھ باندھے، فرمایا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، سلام تک دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا ھذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلاۃ رسول اللہ، ہاں مضاف الیہ بنتا ہے، فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ تو میرے دوستو یہ اس طرح نماز کے احکام میں تبدیلی آئی ہے، شروع میں کچھ اور تھا، پھر کچھ اور ہوا، پھر کچھ اور ہوا، یوں چلا ہے۔ اچھا، نماز میں بول چال منع، یعنی نماز کے معاملے کو یوں سمجھیں کہ نماز کا مسئلہ حرکت سے سکون کی طرف آیا ہے۔ شروع میں نماز میں حرکت سے مراد ہاتھ ہلانا، حرکت اردو والی مراد نہیں ہے، یہ عربی والی حرکت مراد ہے۔ حرکات نماز میں ہوتے تھے، ہاتھ ہلانا ہے، بولنا ہے، زبان ہلانی ہے، بات ہے، یہ حرکات سے سکون کی طرف معاملہ نماز میں ہے۔ ایک ہے نا ہماری اردو کی حرکت، وہ کہتے ہیں تجھے کیا حرکت بڑی ہے، یہ وہ حرکت نہیں ہے، یہ عربی کی حرکت بول رہا ہوں، ہر لفظ کے اپنے مطلب میں فرق ہوتا ہے، آپ حرکت کو شرارت کے معنی میں نہ لیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز حرکات سے سکون کی طرف آئی ہے، یہ نماز ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔